دوستو، بزرگوں، عزیزوں، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے، اور نمازوں میں بھی نماز فجر کی کتنی اہمیت ہے، اس کے کتنے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کتنی تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے، اور اس کے دنیاوی فوائد کیا ہیں، اخروی فوائد کیا ہیں۔ نماز فجر کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کیا عطا فرماتے ہیں، اور نماز فجر کے اہتمام پر اللہ تبارک و تعالی آخرت کی کیا کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا۔ اس جمعہ نماز فجر کے ادا نہ کرنے پر دنیا میں اللہ کی طرف سے بندے پر کیا عذابات نازل ہوتے ہیں، اور نماز فجر کے اہتمام نہ کرنے پر آخرت کی کیا مصیبتوں کا بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختصر طور پر نماز فجر کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے عام نمازوں کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بعد نماز کا چھوڑنا اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارشادات کا، اولیاء کاملین کے ملفوظات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صاف صاف یہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی ایمان و اسلام سے آہستہ آہستہ باہر ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ آدمی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، یہ دل کا کام ہے۔ ظاہری طور پر یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مان کر زندگی گزارتا ہے۔ اس کا اندازہ اس کی زندگی میں نماز کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آدمی نماز کا پابند ہے، نماز کا اہتمام کرنے والا ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو مان کر زندگی گزارنے والا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، یہ اس کی نماز کے اہتمام سے سمجھ میں آتا ہے۔ اگر یہ ظاہری شکل اس کی زندگی میں نہیں رہی، نماز کا عمل اس کی زندگی میں نہیں رہا، اگر وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا رہا، تو پھر آہستہ آہستہ دل کی جو کیفیت ہے اور دل میں جو ایمان چھپا ہوا ہے، آہستہ آہستہ آدمی کے اندر سے وہ ایمان نکلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے نماز اللہ کی طرف سے یہ بندوں کو بڑا عظیم الشان عمل دیا گیا ہے، اسی لیے حدیثوں میں اس کے بڑے فضائل بتائے گئے، اور نہ پڑھنے پر بڑی بڑی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ تو نماز فجر کے ادا کرنے پر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے برکات نازل فرماتے ہیں، اور زندگیوں میں کیسا چین و سکون عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کی کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے 8 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے استحضار کے ساتھ، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت کے ساتھ روزانہ نماز فجر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ
نماز فجر کا اہتمام نہیں کرتا، نماز فجر کو ادا نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی وعیدیں اس کی سنائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اندازہ ہوگا کہ نماز فجر کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حساس تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے ماننے والے، آپ کی شریعت کو تسلیم کرنے والے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے، آپ کی سنتوں کا اتباع کرنے والے، آپ کو حقیقی رسول سمجھ کر زندگی گزارنے والے، جو مخلص ایمان والے ہوتے ہیں، چاہے جتنی تھکن ان پر ہو لیکن وہ اس تھکن کے باوجود بھی نماز فجر قضا نہیں کرتے، وہ اس تھکن کے باوجود بھی نماز فجر کو ناغا نہیں کرتے، بلکہ نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے بجائے جن کے اندر اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی عظمت نہیں، ایسے لوگ نحوست کے مارے بستروں پر پڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان آہستہ آہستہ نکل رہا ہے اور نفاق دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز بھاری نہیں ہے۔ اگر فجر اور عشاء کی نماز کا ادا کرنا ہم میں سے کسی پر بھاری اور وزن ہے، نفس پر بوجھ ہو رہا ہے، زندگیوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے، تو پھر آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اندر آہستہ آہستہ نفاق پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اس کا محاسبہ کر کے دیکھیں، اپنی زندگی کو ٹٹول کر کے دیکھیں کہ کیا میں فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوں کہ نہیں ہوں، عشاء کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوں کہ نہیں ہوں۔ اگر اہتمام کرنے والا ہوں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اگر خدا نخواستہ نماز فجر کا اہتمام زندگی میں نہیں ہے، نماز فجر کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کے سلسلے میں متفکر رہنا چاہیے، اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے نماز فجر کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا تاکہ قیامت تک آنے والے انسان نماز فجر کا اہتمام کرتے رہیں، نفاق سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے رہیں، نفاق سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ دوسری بات علماء نے لکھا ہے، شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے، رات میں جب بندہ سوتا ہے تو صبح کے اٹھنے تک شیطان پوری طریقے سے یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کا بندہ صبح کے اٹھنے کی برکتوں سے محروم ہو جائے، نماز فجر کی برکات سے محروم ہو جائے، اور اس کی زندگیوں میں سستی اور نحوست کس طرح داخل ہو جائے۔ شیطان پوری طرح کوشش کرتا ہے، رات کے سونے سے لے کر صبح کے اٹھنے تک پوری کوشش کر کے کسی طریقے سے اس کو سلاتا ہے۔ حدیثوں میں فرمایا گیا کہ شیطان صبح کے وقت میں جب آدمی سو جاتا ہے تو صبح کے قریب قریب میں شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، ایک گرہ لگتی ہے، اس پر وہ تھپکتے ہوئے کہتا ہے، تھپکی دیتا ہے، رات ابھی لمبی ہے سوتے رہے، رات ابھی لمبی ہے سوتے رہے، رات ابھی لمبی ہے سو جا۔ یہ تھپکی دے کر اس کو سلاتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کی عظمت دلوں میں رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے فجر میں اپنی آنکھ کھولتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو اس کے بیدار ہونے پر ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے پر دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ حسب توفیق جتنی اللہ کی طرف سے اس کو توفیق میسر آئے وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصبح نشیطا طیب النفس، کہ یہ تینوں گرہیں جب اس کی کھل جاتی ہیں، صبح میں وہ حشاش بشاش تر و تازہ دم ہو کر وہ اپنی صبح کرتا ہے۔ صبح میں جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کی خوشی اور تازگی ہوتی ہے، حشاش پن اس کے اندر آتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر وہ صبح کے وقت میں بیدار نہیں ہوتا، یہ شیطان کی تھپکیوں میں آرام کرتا رہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ صبح کے وقت میں بیدار نہیں ہوتا، نماز فجر کا اہتمام نہیں کرتا، تو یہ ناپاک روح کے ساتھ صبح کرتا ہے، خبیث نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور اس کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، ہماری زندگیوں کا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ کتنی ہماری روح ناپاک ہے، کتنی روح ہماری گندی ہو چکی ہے، اور کتنی سستی ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز فجر کا اہتمام نہ کرنے والا یہ شیطان کا قیدی ہوتا ہے، شیطان اس کو اپنے قید میں رکھتا ہے یہ گرہیں باندھ کر کہ یہ صبح کی برکتوں سے محروم ہو جائے، نماز فجر کی برکات سے محروم ہو جائے، اس کی زندگیوں میں روحانی ترقی نہ پیدا ہو، یہ ہمیشہ روحانی ترقیوں سے دور رہے، شیطان یہ پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن رات میں جب یہ تھپکی دے کر سلاتا ہے اور اپنی اس محنت میں شیطان جب کامیاب ہو جاتا ہے، تیسری بات حدیث میں فرمائی گئی کہ اگر آدمی شیطان کی تھپکیوں میں آرام کرتا رہے، صبح میں نماز فجر کے لیے بیدار نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سلانے کا کام بھی شیطان کرتا ہے اور خیر خواہ بن کر اس کو سلاتا ہے۔ جب وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی انسان کو ذلیل کرنے کے لیے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے تو اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے، اس کی روح گندی ہو جاتی ہے، یہ پیشاب کے خطرے ظاہر میں نظر نہیں آتے، یہ پیشاب کے خطرے ظاہر میں نظر نہیں آتے۔ جن کو دل کی آنکھیں میسر ہوتی ہیں، جن کے اندر روحانی ترقی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں دکھاتے ہیں۔ روح جب مر جاتی ہے، روح کے اندر سے زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ شیطان کے پیشاب کے خطروں کا احساس نہیں رہتا، یہ شیطان کے پیشاب کے خطروں کا احساس نہیں رہتا، پھر آدمی سستی اور کاہلی کے ساتھ صبح کرتا ہے، زندگی میں اس کی نحوست ہوتی ہے، زندگی میں بے برکتی ہوتی ہے، چین و سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم اندازہ لگا کر کے دیکھیں کہ کتنا ہم نے اپنے کانوں میں شیطان کے پیشاب کے خطرے اپنے کانوں میں ٹپکائے ہیں اور کتنا ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نماز فجر کا اہتمام کریں، نماز فجر کا اہتمام کریں گے، زندگیوں سے بے برکتی ختم ہوگی، شیطانی وساوس سے حفاظت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اور صبح کے وقت کی جو روحانیت ہے، صبح کے وقت کی جو برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ حدیث میں گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ نماز فجر کا جو آدمی اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جو آدمی صبح کے وقت میں بیدار ہوتا ہے، حلال روزی کی تلاش میں لگتا ہے، نماز فجر کی ادائیگی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں، پریشانیوں کے بجائے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، مشکلات اور تنگیوں کے بجائے اللہ تعالیٰ راہیں ہموار فرماتے ہیں۔ لیکن اگر زندگی میں نماز فجر کا اہتمام نہیں ہوتا تو پھر آدمی ان ساری پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر سے ایمان آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور نفاق اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز فجر کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے،
ہر قیمت پر کسی طریقے سے نماز فجر ہماری زندگیوں سے ضائع نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان رات میں سوتا ہے تو صبح اٹھنے کی نیت کے ساتھ نہیں سوتا۔ اس کی نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ میں اٹھوں گا تو 11 بجے اٹھوں گا یا 10 بجے اٹھوں گا اور نہا دھو کر پھر سیدھے دکان چلا جاؤں گا۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ حجاز کے بڑے مفتی اعظم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان سے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا کہ ایک آدمی ہے رات میں سوتے وقت میں 8-10 بجے کا الارم لگا کر سوتا ہے، تو گویا وہ جان بوجھ کر نماز فجر ضائع کرنے کے ارادے کے ساتھ سوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا، ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی عظمت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کے ارادے کے ساتھ سو رہا ہے۔ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کی نیند اس کو پیاری ہے، اللہ کا حکم اس کو پیارا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے ہمیں نماز فجر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے نماز فجر کے ساتھ ساتھ اور نمازیں بھی، حدیثوں میں عام نمازوں کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ آدمی اگر عام نماز کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا اہتمام نہیں کرتا، زندگیوں میں اس کی خیر و برکت نہیں ہوتی، سکون اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگیوں سے چھین لیتے ہیں۔ نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن معاشرے میں ہم دیکھیں کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو قاتل سے نفرت کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ کوئی آدمی چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، چور سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے، زانی سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہونا چاہیے، بدعمل آدمی سے اللہ کے لیے نفرت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے خاطر محبت کرنا اور اللہ کے خاطر کسی سے بغض رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا قتل سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا زنا سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا چوری سے بڑا گناہ ہے۔ بے نمازی سے کوئی نفرت نہیں کرتا، قاتل سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے میں آدمی سوچتا ہے، چور کے ہاتھ اپنی بیٹی کو دینے میں آدمی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اور زانی کے حوالے اپنی بیٹی کو دینے میں آدمی سوچتا ہے، لیکن بے نمازی کے حوالے کرتے ہوئے ذرا برابر بھی تأمل نہیں ہوتا، ذرا برابر بھی آدمی فکر نہیں کرتا۔ یہاں رک کر جب یہ بات آ گئی تو میں عرض کروں، علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کے لیے آدمی لڑکے کا انتخاب کرتا ہے تو کیسے لڑکے کا انتخاب کرنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے 3 چیزیں مرد کے اندر، لڑکے کے اندر دیکھنا چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے، سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ وہ نماز کا اہتمام کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، نماز کا اہتمام کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری بات، بقدر کفایت روزی کمانے والا ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ روزانہ اپنی روزی کے اعتبار سے، اس کے روزی کے اعتبار سے وہ روزی کمانے والا ہے یا نہیں ہے، وہ یہ دیکھیں۔ تیسرا، اپنی بیوی کے وہ حقوق ادا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھیں۔ اس لیے کہ جو آدمی، نماز کی جو بات عرض کی گئی، حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ پورے دین پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ اگر کوئی آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ دوسرے اور اچھے کام کر سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خوبیاں پیدا فرما دیں تو پیدا فرما دیں، لیکن نماز نہ ہونے کی وجہ سے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کی خوبیوں کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، نماز بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں کیا نقصانات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، آخرت میں کن پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، حدیثوں میں بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات علماء نے لکھا ہے،
اگر کوئی آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کی زندگیوں میں نماز نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا، قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا کہ اس کی زندگی سے چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، برکت اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر کوئی آدمی اپنے مال کی وجہ سے، اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں بھی یہ نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی یہ نقصان اٹھائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہاں ذکر اللہ سے مراد 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں کہ تمہارے مال کی وجہ سے تم نماز سے غافل نہ ہو جاؤ، تمہاری اولاد کی وجہ سے تم نماز سے غافل نہ ہو جاؤ، دنیا اتنی اپنے اوپر سوار نہ کر لو، اتنا تم دنیا میں مشغول نہ ہو جاؤ کہ تمہیں نماز کے ادا کرنے کے لیے وقت نہ ملے، نماز کے پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہ ہو، اپنی بیوی بچوں کے لیے اتنا مشغول نہ ہو جاؤ کہ ان بیوی بچوں کی وجہ سے نماز کے ادا کرنے کے لیے تمہیں موقع نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگیوں میں تنگی پیدا فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے چینی اور بے قراری، روحانی طور پر وہ بیمار ہو جاتا ہے، بے چینی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، بے سکونی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جبکہ سکون کے سارے اسباب اس کو مہیا ہوتے ہیں، راحت کے سارے اسباب اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، ان سارے اسباب کے ہوتے ہوئے قلبی سکون سے وہ محروم رہتا ہے، دلی سکون سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے آدمی ایسے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ان کے پاس موجود ہیں، بڑی بڑی سواریاں ان کے پاس موجود ہیں، اچھے اچھے کھانے ان کے پاس موجود ہیں، راحت کے سارے اسباب ان کے پاس موجود ہیں، لیکن قلبی سکون کے لیے وہ ترستے ہیں، دلی اطمینان کے لیے وہ ترستے ہیں، ہمیشہ وہ دلی بے قراری میں مبتلا ہیں، دلی بے چینی کا وہ شکار ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اگر اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون چھین لیتے ہیں، چین اس کی زندگی سے چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کرنے والے بنیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون آئے، ہماری زندگیوں میں برکت آئے۔ آج ہر آدمی کو دیکھیں، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، بے قرار ہے، رات کو نیند نہیں ہے، دن کو چین نہیں ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، دلی اطمینان نہیں ہے، جبکہ اسباب و وسائل سب موجود ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زندگیوں میں اللہ کا حکم نہیں ہے، زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں ہے، زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نہیں ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان ہیں۔ اس لیے اگر نماز کا آدمی اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چین سکون عطا فرمائیں گے، راحت کے سارے اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قلبی اطمینان عطا فرمائیں گے، دلی سکون کی دولت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ پہلا نقصان ہے نماز کے چھوڑنے کا، آدمی نماز چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون چھین لیتے ہیں، برکت اس کی زندگی سے چھین لی جاتی ہے۔ دوسرا نقصان علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے، اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ نماز کا اہتمام نہ کرنے والے کی روح کو ایسا کینسر ہو جاتا ہے کہ عبادت کی مٹھاس اس کو نصیب نہیں ہوتی، اسلام کی چاشنی اور عبادتوں کی مٹھاس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔
آدمی دیکھ لیں کہ اگر اس کے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں ہوتا، شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا، تو اس کی طبیعت ایک الگ قسم کی بن جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، اللہ کے حکم سے ان کو چڑ ہوتی ہے، اللہ کے دین کی بات سے ان کو چڑ ہوتی ہے، دین کی بات سننے کے لیے ان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ روح کے مر جانے کی اور روح کے مردار ہو جانے کی اور روح کے ناپاک ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ کے احکامات سے اطمینان حاصل نہ کرے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں سکون محسوس نہ کرے، بلکہ اس کا دل عیاشی اور فحاشی کے کاموں سے اطمینان محسوس کرے۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے دلوں کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اطمینان محسوس نہیں ہوتا، ان کا دل عیاشی سے سکون محسوس کرتا ہے، فحاشی کے کاموں سے ظاہری سکون محسوس کرتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو آدمی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور جو آدمی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، جو آدمی اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا ان دونوں کی مثال زندے اور مردے کی سی ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا، نمازوں کا اہتمام کرنے والا، اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے والا، یہ زندے کے مانند ہے، اور جس کے اندر اللہ کی یاد نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، شریعت کا پاس و لحاظ نہیں، اللہ کے حکم کی کوئی عظمت اور وقار اس کی زندگی میں نہیں، وہ ایک مردار لاش کی طرح ہے۔ وہ ظاہر میں تو زندہ ہے لیکن اندر اس کی روح مر چکی ہوتی ہے، اندر اس کی روح کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کا کوئی پاس و لحاظ اس کے دل میں نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی حکم چھوٹتا ہے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے اس کا دل اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ علامت ہے دل کے مر جانے کی، روح کے ناپاک ہو جانے کی۔ تو یہ دوسرا نقصان ہے کہ آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار باتیں حدیثوں میں بیان فرمائی ہیں کہ آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، موت کے وقت میں بھی وہ برے انجام سے دوچار ہوتا ہے، موت کے وقت میں بھی وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا قبر میں بھی اس کو عذاب دیا جاتا ہے، قبر میں بھی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا آخرت کے مراحل میں بھی پریشان ہوتا ہے، برزخ سے ہی پریشانیاں اس کی شروع ہو جاتی ہیں، قیامت کے دن حساب میں عذاب کی رسوائی سے دوچار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے، اگر وہ نماز میں کامیاب ہو گیا تو باقی عبادتوں میں بھی امید ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیاب فرما دیں گے۔ اگر خدا نخواستہ وہ نماز کے معاملے میں اٹک گیا اور نماز کے معاملے میں وہ نماز کے معاملے میں وہ پریشان رہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری عبادتوں میں بھی وہ پریشان رہے گا، دوسری عبادتوں میں بھی وہ ناقص رہے گا۔ تو یہاں پہلے جب نماز کا حساب ہوتا ہے تو یہ پہلے نماز کا حساب ہونے کی وجہ سے اب اس کے بعد سے ذلت اور رسوائی اس کی شروع ہو جاتی ہے، عذاب میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، پوری دنیا کی مخلوق کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے وہ پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، اپنے حساب میں ناکام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی سے دوچار ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے، نمازوں کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے آدمی دنیا کی پریشانیوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے اور آخرت کی رسوائیوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نماز کا اہتمام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر و برکت کے فیصلے فرمائیں گے، اور نماز کا اہتمام کریں گے آخرت کے مراحل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، نمازوں کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں
اور دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ آدمی کے اندر خیر کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، خیر کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، بھلائی کی کوئی بات اس کے دل کے اندر نہیں اترتی۔ اب آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، کتنے سالوں سے ہم دین کی بات سنتے آ رہے ہیں، کتنے سالوں سے ہم نماز کی فضیلت سنتے آ رہے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، کیا ہماری زندگیوں میں نماز زندہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اگر دین کی بات سننے کے بعد، اللہ کے حکم کا تذکرہ کرنے کے بعد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ ہونے کے بعد اگر ہمارے دل میں اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر ان باتوں کا سننا اور ان کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے نفع کی چیز ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان کے باوجود بھی ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، تو پھر یہ ہمارے دل کے مردار ہونے کی علامت ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز فجر کا اہتمام کریں، بالخصوص نماز فجر کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام نمازوں کو بھی اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت میں ملک کے جتنے بھی حالات ہیں، چاہے آپ عالم اسلام کے حالات لے لیں یا اپنے ملک کے حالات لے لیں، یہ سارے حالات ہمارے شریعت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہیں۔ اگر امت نماز پر کھڑی ہو جائے گی، امت کے اندر نماز زندہ ہو جائے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے یہ امت کے سارے حالات درست فرما دیں گے۔ ہمارے نماز کے اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے حالات ہم پر لائے گئے ہیں۔ آدمی نماز کا اہتمام کرنے والا بنے گا، اب آپ خود اندازہ لگا لیں، آدمی نماز کا اہتمام کرے گا، دعاؤں کا بھی اہتمام کرے گا، استغفار کا بھی اہتمام کرے گا، توبہ کا بھی اہتمام کرے گا، تو پھر یہ نماز کی برکت سے، توبہ اور استغفار کی برکت سے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی برکت سے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی برکت سے، اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ ہمارے عمل نہ کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ اذان کی بات ہو، چاہے وہ ہماری مساجد کی بات ہو، غیروں کو انگلی دکھانے کا موقع ہی اس لیے ملتا ہے کہ ہم خود شریعت پر عمل کرنا نہیں چاہتے، ہم خود نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کبھی اذان پر بات ہوتی ہے، کبھی نماز پر بات ہوتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں حالات سے آپ واقف ہیں۔ اس وقت میں علماء نے، ہمارے اکابر نے پوری امت کو اس طرف متوجہ کرایا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کی یہ ایمانی اور اسلامی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں کرتا رہے، اللہ کے سامنے مانگتا رہے، حتی الامکان دعاؤں کے ذریعے سے وہ مسجد اقصیٰ کے لیے تعاون کرتا رہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ حالات کیوں آئے؟ یہ حالات اسی لیے آئے کہ ہماری زندگیوں میں خود نماز نہیں رہی، ہماری زندگیوں میں خود نماز کا اہتمام نہیں رہا، ہم خود نماز پر عمل کرنے والے نہیں رہے، جس کی وجہ سے عالم اسلام میں بھی حالات ہیں، خود اس وقت ہمارے ملک کے بھی حالات ہیں۔ اس لیے ہمیں اس موضوع کو میں نے اسی لیے اختیار کیا ہے، اگر ہم نماز پر بھی آ گئے، نماز کا اہتمام کرنے والے بن گئے، 5 وقت کی نمازیں ہماری زندگیوں میں زندہ ہو گئیں، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے حالات درست فرما دیں گے، یہ سارے حالات درست فرما دیں گے۔ نماز میں استغفار بھی موجود ہے، توبہ بھی موجود ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی موجود ہے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ حالات درست فرماتے ہیں۔ تو آدمی نماز کا اہتمام کر لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات درست فرما دیں گے۔ تو اس لیے گزارش اس بات کی ہے کہ ہم خصوصاً نماز فجر کا اہتمام کریں۔ اندازہ لگائیں، مسلمانوں کے محلے میں کوئی مسجد ہو، مسلمانوں کے محلے میں کوئی مسجد ہو اور وہ مسجد نماز فجر میں خالی رہے، نماز فجر میں نمازیوں کو ترستی رہے، یہ ہم سب کے لیے باعث شرم ہے، یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دے سکیں گے؟ اللہ کے سامنے ہم کیا چہرہ اپنا دکھا سکیں گے؟ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ تو نماز کا پڑھنا، نماز فجر کا اہتمام کرنا، اگر ہم نماز پڑھیں گے، نماز فجر کا اہتمام کریں گے، اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔